بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 اگست ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ جس معاملے پر بات کرنے جا رہا ہوں یہ بہت حساس موضوع ہے اور میرے دیکھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ فیکٹس کے اوپر بات کی جائے۔ میں زیادہ تر کورٹ رپورٹنگ کرتا ہوں اور اس پہ میری 70% ویڈیو جو ہے وہ کورٹ رپورٹنگ پر ہوتی ہیں، اور پولیٹیکل بھی جب میں بات کرتا ہوں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی ویڈیو نہ کی جائے کہ 6 ماہ بعد، 8 ماہ بعد، سال بعد، 2 سال بعد کوئی ایسا کلپ میرے سامنے آئے جس کو میں ڈیفینڈ نہ کر سکوں۔ اور ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب لوگ آپ کو سن رہے ہوں، لوگ آپ پر چلیں، سارے نہیں، چند لوگ آپ پہ یقین اور اعتبار بھی کر رہے ہوں، تو پھر بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ کو ایسی بات نہ کریں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں یہ میرا انالیسز نہیں ہے، بلکہ میں انفارمیشن کی بنیاد پر بات کرنے جا رہا ہوں، اور انفارمیشن کی بنیاد پر یہ بات تو کرنے جا رہا ہوں کہ یہ طے شدہ منصوبہ ہے، لیکن اس میں آگے جو کنفیوژن ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پوری کوشش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کرایا جائے، عمران خان کو سیاست سے ہٹایا جائے، سیاست سے باہر کیا جائے، کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور جس طرح سے عمران خان کو گھیرا گیا ہے، الیکشن کمیشن ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات ہوں، وہاں پر جو کیسز لے جائے گئے ہیں، یہ ساری کی ساری ہر طرف سے عمران خان کو گھیر لیا گیا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ سپٹمبر کے اندر عمران خان کو نااہل کروا دیا جائے، عمران خان کو سیاست سے باہر کر دیا جائے، اور اس کے لیے تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سیلاب کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے، کہ سندھ میں جو صورتحال ہے، بلوچستان میں جو صورتحال ہے، جنوبی پنجاب میں جو صورتحال ہے، توسہ شریف کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ڈی جی خان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس وقت پوری حکومت اور اس حکومت کے اداروں کا ایک ہی فوکس ہے، وہ ہے عمران خان۔ لوگ ڈوبتے ہیں ڈوب جائیں، لوگ مرتے ہیں مر جائیں، لوگ بہتے ہیں بہہ جائیں، جانور بہہ گئے، گھر بہہ گئے، تباہی اور بربادی ہو گئی، قیامت کا ایک سماں ہے بلوچستان میں، سندھ میں، جنوبی پنجاب میں، لیکن پوری حکومت کی توجہ صرف ایک چیز پر ہے، اور وہ ہے عمران خان، عمران خان اور عمران خان۔ اس کے علاوہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو صرف یہی وہ ان کے فوکس ہے کہ بس ہم نے اپنے کرپشن کیسز بچانے ہیں، اور ہمارے لیے خطرہ عمران خان ہے، ہمارے اقتدار کے لیے، ہماری کرپشن لوٹ مار کے لیے، اس کو راستے سے ہٹانا ہے، اور پورا فوکس۔ باقی آپ نجم سیٹھی صاحب کو سن لیں، وہ بہت کچھ بتا رہے ہیں، اور کہ کون کون ہیں اس میں شامل، کون کون ہے اس منصوبے میں، وہ آپ ان کے پروگرام سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سارے منصوبے میں کون کون شامل ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس بات پر کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اچانک ایک معاملہ شروع ہوا۔ اچھا، یہ معاملہ کل شروع ہوا اور اچانک شروع ہوا۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے، یہ کوئی 8-10 دن پہلے کی بات ہے، گارڈین کو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا، اس میں کہیں عمران خان صاحب سے یہ سوال ہوا کہ سلمان رشدی کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ اس میں جو پروسیجر فالو کیا گیا ہے، جس طرح سے کسی نے خود ہی اس پہ حملہ کر دیا، میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو ایک قانون کے مطابق جو ہے وہ جو بھی کوئی کچھ کرتا ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ اس کے اوپر بات شروع ہوئی، تو اس کے بعد یوٹیوبرز کی ملاقات ہوئی، ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کی اور رپورٹرز کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اس ملاقات میں پہلے نادر بلوچ صاحب نے اور پھر رائے ثاقب یا پتہ نہیں کس نے بہرحال عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا، اور عمران خان صاحب سے سوال کیا کہ آپ نے سلمان رشدی کے حق میں بیان دیا ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا، اور یہ ویڈیو کلپ بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا، آپ نے سنا ہی ہوگا۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں، سلمان رشدی ایک فتنہ ہے، غلیظ ترین آدمی ہے، گھٹیا ترین آدمی ہے، اور میں اس کو کسی صورت بھی سپورٹ نہیں کرتا، بلکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے برکھا دت کے انٹرویو میں اس کے بارے میں اپنی رائے دی ہوئی، اور وہ میں نے ابھی آف لائن ڈاؤن لوڈ بھی کیا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے جو صرف بات کی وہ پروسیجر کے اوپر بات کی، پروسیس کے اوپر بات کی، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جیسے ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر ایک سری لنکن شہری کو اس کے اوپر توہین کا الزام لگا کر اس کو زندہ جلا دیا گیا، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں وزیر اعظم تھا، آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ پوری دنیا سے کتنا دباؤ آیا ہمارے اوپر، میرے اوپر، پاکستان کے اوپر کتنی ہماری سبکی ہوئی، اسلام کے اوپر کتنے سوالات اٹھے، اور اگر اس طرح سے آپ اجازت دے دیں گے کہ کوئی بھی کسی کو گستاخ رسول کہہ کر اور اس کے اوپر اس طرح سے کرے، تو اگر اس چیز کو ہم سپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے ملک کے اندر یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن سلمان رشدی کے بارے میں ان کا بڑا واضح تھا کہ وہ فتنہ ہے، وہ گھٹیا اور غلیظ ترین انسان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ختم نبوت کے اوپر انہوں نے کام کیا، خاتم النبیین جو ہر جگہ پہ لکھوایا، اور جو بہت کچھ ان کے دور میں ہوا، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اوپر کوئی ڈاؤٹ 0.1% بھی نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ اگر ابھی آپ کو سنا دوں کہ عمران خان صاحب نے جو سلمان رشدی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک انٹرویو میں کیا کہا تھا۔ Good evening, you're
watching The Buck Stops Here, and I'm Barkha Dutt. On the program this evening, Salman Rushdie grabbed headlines yet again. First, with his visit to India, as promised to NDTV in fact, and then with his comments at the India Today conclave. Comments in which he ridiculed Pakistani cricketer turned politician Imran Khan for dropping out of the India Today conclave because Rushdie was there. Rushdie hit out at Imran Khan, calling him a dictator in waiting. But now, Imran Khan is hitting back. And it's a veritable clash of the titans in the Indian subcontinent. Imran Khan, in an interview to The Buck Stops Here, has described Salman Rushdie to be a small man. Remember, Rushdie even compared Imran Khan to Muammar Gaddafi, calling him a better-looking version of the dictator. On the program today, we'll be speaking exclusively to Imran Khan as he hits back these two big names in their own spaces, raising the temperature of the debate. Imran Khan speaking to us earlier, our newsmaker on The Buck Stops Here. Imran, thank you so much for your time on The Buck Stops Here. Pleasure as always to have you on the program. Now, of course, you don't need me to tell you the things that Salman Rushdie said about you at the India Today conclave, a conclave from which you dropped out because he was there. Now, he compared you with Gaddafi. He said that your decision represented a kind of intolerance. He called you a dictator in waiting. Are you stung by these comments? You know, Barkha, there are people whose views I respect, and maybe I would worry about what they say to me, about me. But Salman Rushdie is someone I couldn't care what he says. Because, Barkha, he's someone who has caused so much pain to over 1 billion of people in this universe. Someone who is, who knew the impact of what he did. You see, I can understand Westerners. In the West, people don't understand how we treat our Prophet, peace be upon him, how we treat our holy book, the Quran, how we treat religion in the West, because they have a completely different attitude to religion. But Muslims live their religion. And the way they react to, especially our Prophet, peace be upon him, and the Holy Quran, Salman Rushdie would have known about it, because he's someone who grew up in a Muslim household. So therefore, the fact that, he wrote the book and caused so much pain, there was no way I was ever going to be on the same platform as him. And so, whatever remarks he made about me, I mean, some of them are extremely petty. I sort of, whatever little I thought maybe this guy's got a brain and he's supposed to be an intellectual, it just reflected on the mindset of a small man. But frankly, it doesn't matter to me what he says. The fact is, I was never going to share a platform with him. इमरान खान साहब ने उसके बारे में जो गुफ्तगू की आपने सुन ली। इमरान खान साहब ने उसको एक छोटा आदमी करार दिया और ये भी कहा कि उसके साथ कोई प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करूँगा क्योंकि उसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है। तो ये इमरान खान साहब की उनके सलमान रुश्दी के बारे में राय है उस घटिया शख्स के बारे में। अब आ जाए कि ये मामला तो बहुत पुराना था, लेकिन अचानक कल ऐसा क्या हुआ कि अचानक आपने देखा कि सहाफ़ियों से ट्वीट्स करवाए गए और इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक ट्वीट्स इमरान खान के बारे में। और वकार सती साहब ने जो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि कोई मुसलमान ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है, तो वो यानी मैसेज दे रहे हैं कि जो मुसलमान है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसी तरह से लोगों के जज्बात को उभारा जाता है। वो लोग जो जाहिल हैं, जिनका अकल काम नहीं करता, उनको ये मैसेज दिया जाता है कि ये इस्लाम के ऊपर इमरान खान ने हमला किया है। उस वीडियो में जो उन्होंने ट्वीट की उसमें उन्होंने इमरान खान को गुस्ताख रसूल, गुस्ताख सहाबा, गुस्ताख अहले बैत, पता नहीं क्या क्या कुछ साबित करने की कोशिश की है। और ये इंतहाई ख़तरनाक जो है वो चीज़ है। फिर यहाँ तक मामला नहीं रुका, फिर एक और साहब हैं, वो उनका नाम है, ये शायद कॉलम भी लिखते हैं, बड़े घटिया और गलीज़ तरह के ये हैं, ये हैं, इनका नाम है, ये कई कॉलम शॉलम भी लिखते हैं। ये मैं आपको भी बताता हूँ कि इन्होंने क्या ट्वीट किया। ये पूरा एक पैटर्न है, सॉरी वो मेरे दूसरे शायद मोबाइल में था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ था, लेकिन अभी मिल जाएगा मुझे कि आप, ये हाँ आ गया जनाब। ये हैं अब्दुल्ला तारिक सुहेल और ये नवाए वक्त में लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, नून लीग को रीट्वीट करते हैं, नून लीग के लोगों को। इन्होंने एक ट्वीट किया, अरसलान कादियानी की गिरफ्तारी का फैसला हो गया।
ڈاکٹر ارسلان خالد کے خلاف سب کو پتہ ہے کمپین کہاں سے ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، کون ان کے خلاف ہے. تو یہ آپ لکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ارسلان خالد کو قادیانی قرار دے رہے ہیں. اب ہوا کیا ہے؟ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب پر FIR درج ہوئی ہے دہشت گردی کی، اس کے اوپر وہ انٹرنیشنلی خبر بنی ہے، پوری دنیا میں وہ خبر بنی ہے کہ دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان پر، جن کو دنیا جانتی ہے. اس کے بعد ایک ہائپ کریٹ ہوئی، انٹرنیشنلی کوریج ہوئی، اور ساتھ ہی کریڈٹ گوز ٹو اوورسیز پاکستانی جو ہیں انہوں نے پوری دنیا میں اب یہ آواز اٹھانا شروع کی ہے. ابھی تو انہوں نے 5% آواز اٹھانا شروع کیا ہے پاکستان میں اس وقت جو گھٹن کا ماحول ہے، جو کچھ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، اس پہ انٹرنیشنل کوریج شروع ہوئی ہے. اس پہ حکومت پہ آ رہا ہے دباؤ، حکومت میں دباؤ آ رہا ہے، اور انٹرنیشنلی حکومت پر جب دباؤ آ رہا ہے تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ان کی کانپیں ٹانگ گئی ہیں. جب کانپیں ٹانگ گئی ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ اب اوپر سے پریشر بڑھے گا تو عمران خان کے خلاف یا میڈیا کے خلاف جو آواز دبائی جا رہی ہے یہ انٹرنیشنلی ہائی لائٹ ہو گئی ہے، تو اب ان کو یہ چیزیں روکنی پڑیں گی تو پریشانی بڑھ گئی ہے. ان کا کام تو کچلنے کا ہے، انہوں نے کچلنا ہے عمران خان کو اور میڈیا کو اور سب کو، کیونکہ 9 چینل مینیج ہو گئے ہیں. عمران خان کی تقریر وہ نہیں دکھائیں گے، مہنگائی پر وہ بات نہیں کریں گے، سیلاب زدگان کے معاملے میں حکومت کی جو نائلی ہے اس پہ بات نہیں کریں گے، عمران خان کے خلاف فیک جو نیوز ہے وہ دیں گے، اور انسانی حقوق کی پامالی پہ زبان بند رکھیں گے. اور یہ ساری چیزیں 9 چینلز کے ساتھ طے ہو گئی ہیں، سوائے ARY اور بول کے علاوہ. سب چینل جو ہیں وہ مینیج ہو گئے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کا بزنس دیا جائے گا، اناؤنسڈ بھی اور غیر اعلانیہ بھی، سارا کچھ جو ہے وہ کیا جائے گا. اب اس دوران اچانک یہ صحافیوں سے ٹویٹ شروع ہوتی ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب اچانک بیٹھ کر اور ویڈیو پیغام جاری کر دیتے ہیں. بھئی جب عمران خان کی وضاحت آ گئی، جب یہ معاملہ ہو گیا، کافی دن گزر گئے، اچانک ایسا کیا ہوا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو کسی اور طور پہ راستے سے نہیں ہٹایا جا سکتا، سیاست سے باہر نہیں کیا جا سکتا. اب جو کنفیوژن ہے مجھے وہ کیا ہے؟ کنفیوژن یہ ہے کہ آیا یہ سارا کچھ کر کے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں میں سے کوئی خدا نہ خواستہ عمران خان پر حملہ کر دے. اور میں دوبارہ یہ بتا رہا ہوں کہ میں نہ تو ہائپ کریٹ کر رہا ہوں، میں صرف PTI کو بھی اور ان کے لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے بہت سارے ہم لیپسز دیکھتے ہیں، اور اب تو ان کو عدالتوں میں جس طرح سے الجھایا جا رہا ہے، ایک عدالت میں، دوسری عدالت میں، تیسری عدالت میں، خدا نہ خواستہ کہیں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یا تو یہ کوشش ہے کہ لوگوں میں سے اٹھ کے وہ حملہ کر دے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طے شدہ ہو کہ کوئی شخص تیار ہو. یہ کنفیوژن ہے مجھے، اس پہ میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ خود سے یہ کروایا جائے گا یا یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں میں سے کوئی اٹھ کے اور کوئی جاہل جو ہے وہ یہ کر دے. گو کہ عمران خان کے بارے میں کلیئرٹی ہے کہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، انٹرنیشنل فورمز کو انہوں نے آواز اٹھائی ہے، لیکن تحریک انصاف کو ہر فورم پہ اس معاملے کو دیکھنا ہوگا. ایک تو ان کو ظاہر ہے FIA میں جانا چاہیے، کل ہی جانا چاہیے. نااہل ترین ہے ان کے لوگ، کوئی سمجھ نہیں آتی، نہ یہ پنجاب میں کسی کو نون لیگ کے بندے کو گرفتار کر سکیں جن کے اوپر جنون کیسز ہیں، نہ KP میں مقدمات بنا سکیں. لعنت ہے ان کی دونوں حکومتوں کے اوپر، حکومتیں لے کے بھی یہ بے باس ہیں. اور ساتھ ہی یہ FIA میں ان کو کل جانا چاہیے، ان کو کل سپریم کورٹ میں جانا چاہیے، ان کو کل ہائی کورٹ میں جانا چاہیے. یہ کمپین ان کو رکوانی ہوگی. یہ سیریس کمپین ہے، یہ طے شدہ منصوبے کے تحت کمپین ہے، یہ خامخواہ میں کمپین نہیں ہو رہی. مولانا فضل الرحمان صاحب اچانک ویڈیو ریکارڈ کروا کے ڈال دیتے ہیں. بھئی 10-15 دن پرانا معاملہ ہے، اچانک کیوں ویڈیو بنائی؟ اس کی وجہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب نظر آ رہا ہے کہ اور کسی صورت میں نہیں. اور ساتھ ہی ان کو یہ پریشانی ہے انٹرنیشنلی جو آواز اٹھ رہی ہے. اوورسیز پاکستانیوں کا کیا کام ہے؟ اوورسیز پاکستانیوں کو 1 گھنٹہ مختص کرنا ہوگا ڈیلی. جتنے ہیومن رائٹس کی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں 1 گھنٹہ لگائیں روزانہ، ان کو ٹیگ کریں جو کچھ یہ حکومت کر رہی ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر. جو اوورسیز پاکستانی مختلف انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کے ادارے ہیں، وہاں 25-30 لوگ جا کے اکٹھے ہوں، پلے کارڈ اٹھائیں، وہاں پہ یہ بات اٹھائیں، کیونکہ پاکستان میں تو کچھ نہیں ہونے والا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. فواد چودھری صاحب کا آپ اسلام آباد کورٹ کے بارے میں ٹویٹ پڑھ لیں، آپ باقی فورمز دیکھ لیں، مکمل خاموشی ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. کوئی اٹھاتا ہے، کوئی اٹھایا جا رہا ہے، اٹھایا جاتا رہے، کوئی ننگا کیا جا رہا ہے، ننگا ہوتا رہے، کسی پہ ٹارچر ہو رہا ہے، تشدد، ظلم، جبر، تشدد، یزیدیت، فرعونیت، جو ہو پاکستان میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے اوورسیز پاکستانیوں کا کام یہ ہے، آپ ایک تو ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر 1 گھنٹہ مختص کریں. اگر 50,000 اوورسیز پاکستانی بھی اس کام پہ لگ جائیں تو 72 سے 84 گھنٹے کے اندر صورتحال بدل سکتی ہے پاکستان کے اندر. پہلے نمبر پہ جتنے ہیومن رائٹس کے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے فورمز ہیں ان کے اوپر ٹیگ کیجئے، یہ ساری صورتحال لکھیے. جو ان کے آگے مولانا فضل الرحمان کا بیان سنانے جا رہا ہوں، یہ چیزیں جو اور چیزیں ہو رہی ہیں وہ، ساتھ ہی پلے کارڈ اٹھائیں، جا کے وہاں پہ رجسٹر کروائیں احتجاج، یہ چیزیں اٹھائیں.
اس حکومت کے اوپر جب تک پریشر نہیں آئے گا، اور یہ اس حکومت کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی ان کو عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہے، اور ان کو جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی بھی کانپیں ٹانگ جائیں گی۔ اگر آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے، ذمہ داری ساری کی ساری اوورسیز پاکستانیوں پر ہے۔ پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی پاکستان میں جو ہے وہ اس وقت آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھیں تشدد، ٹارچر ہو رہا ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سب چیزیں مینج ہیں، اسی لیے انٹرنیشنلی یہ چیزیں اٹھانی ہوں گی اور انٹرنیشنلی کرنی ہوں گی۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں فضل الرحمان صاحب نے جو ایک ویڈیو جاری کی ہے، یہ ذرا جلدی سناؤں گا لیکن بہت امپورٹنٹ ہے ویڈیو کا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ڈیوریشن لمبا بھی ہو جائے، یہ آپ ذرا سنیں انہوں نے کیا کیا گفتگو فرمائی ہے۔ انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس وقت ہماری نظر میں انتہائی حساس معاملہ ہے کہ ملعون سلمان رشدی پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے عمران خان نیازی کے بیان دینے کے بعد صہیونی لابی اور عالمی میڈیا کھل کر عمران نیازی کی پشت پناہی پہ اتر آیا ہے، جو مغربی اشرافیہ کا پیغمبر اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تعصب کا واضح ثبوت ہے۔ اس وقت دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں، ذرائع ابلاغ، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کا ادارہ عمران نیازی کی باغیانہ سرگرمیوں کو جائز جمہوری جدوجہد باور کرانے اور اسے اپنی مملکت کے آئین کے خلاف سرکشی پہ اکسا رہی ہے۔ واضح رہے، جس دن عمران نیازی نے شاطم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلمان رشدی پہ حملہ کی مذمت کی ہے، اسی روز سے عالمی صہیونی لابی نے پاکستان گورنمنٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے اقوام متحدہ کے فورم سمیت عالمی ذرائع ابلاغ کو عمران کے حق میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، تاکہ ان کی باغیانہ سرگرمیوں کو جمہوریت کا کور دیا جا سکے، اور اس مقصد کے لیے بھی کہ کسی طریقے سے پھر پاکستان کے الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے سے اسے دوبارہ اقتدار پہ لایا جا سکے اور اپنے مہرے کو ایک بار پھر پاکستان کے تخت پہ بٹھایا جا سکے۔ اس وقت پاکستان کے ریاستی ادارے شدید ترین عالمی دباؤ میں بھی ہیں، اور عمران خان کی لامحدود مالی کرپشن، ممنوعہ غیر ملکی فنڈنگ اور باغیانہ سرکشی کے خلاف کسی بھی کارروائی میں التوا اور تاخیر کی پالیسی پر گامزن نظر آ رہی ہے۔ عمران نیازی اور اس کی ذریت خود کو آئین و قانون سے ماورا سمجھتی ہے۔ اگر ریاستی اداروں نے عالمی دباؤ میں آ کر مملکت کی چولہے ہلانے والے قومی مجرم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی سے گریز کیا تو یاد رکھیں جمعیت علماء اسلام مملکت پاکستان کی نظریاتی اساس اور آئین کے تحفظ کی خاطر اپنا کردار ادا کرنے سے گریز نہیں کرے گی۔ یہ جو ریاستی اداروں کی بات کر رہے ہیں یہ بالکل ایسے جان بوجھ کے کر رہے ہیں، یہ صرف دکھانے کے لیے کہ جی ہم ریاستی اداروں کے خلاف ہیں یا ان پہ تنقید کر رہے ہیں، ان کی کوئی ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ریاستی اداروں کی مکمل اس حکومت کو سپورٹ حاصل ہے، 100% نہیں 1000%۔ یہ صرف ڈرامہ ہے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم ریاستی اداروں کے بھی ذرا دور ہیں یا خلاف ہیں، یا یہ صرف ڈرامہ ہے۔ اس پہ یقین نہ کیجیے گا، ویسے تو ساری باتیں انہوں نے غلط کی ہیں لیکن اس پہ تو بالکل یقین نہ کیجیے گا۔ ریاستی اداروں کی سپورٹ نہ ہو 6 گھنٹے میں حکومت گر جائے۔ ہم اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی فورم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ہمدردیوں کا محور و مرکز عمران خان نیازی کیوں؟ پاکستان میں اس سے پہلے سابق وزراء اعظم کے خلاف عمران خان کی حکومت نے جس طرح کی انتقامی کارروائیاں کی اور ملکی اداروں کو ان کے خلاف استعمال کیا اور ان کو اور ان کے خاندان کو جیلوں میں ڈالا، کیا کبھی ایک مرتبہ بھی آپ لوگوں نے ان کے ان اقدامات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کے یہ اقدامات غیر جمہوری ہیں؟ آج جب الیکشن کمیشن کی طرف سے واضح طور پر ان کی چوری کے اقدامات قوم کے سامنے لائے گئے تو عالمی ادارے، اقوام متحدہ اور اسرائیلی چینلز اس پر تل ملائے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اور اپنا واضح بیانیہ اس کے حق میں دینے سے گریز نہیں کر رہے ہیں۔ ہم ان سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ وہ کیا پاکستان کے آئین سے منحرف، پاکستان کا قانون شکن، اس کی نظریاتی اساس پر تلواریں مارنے والا
اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے والا، آپ کس نظریے سے اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں؟ جب گوانٹانامو بے میں انسانی حق پامال ہو رہا تھا اور درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں قیدیوں پر ظلم ڈھائے گئے، تاریخ اس مظالم کو لکھتے ہوئے اس کے قلم کانپتا ہے۔ اس وقت تو آپ لوگوں نے ان مظالم کو سپورٹ دیا تھا، کہاں چلی گئی تھی آپ کی اس وقت انسانی حقوق کے تحفظ کا نظریہ؟ ابو غریب جیل میں جب قیدیوں کو زندہ انسانوں کو کتوں کے ذریعے نوچا گیا، اس وقت آپ کو انسانی حقوق کیوں نظر نہیں آئے؟ اس وقت آپ کا فورم کیوں نہیں دل ملایا؟ اس کو انسانی حق کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ آج بھی عافیہ صدیقی امریکی جیل میں سڑ رہی ہے، کس جرم کی بدار؟ یہ جو عافیہ صدیقی صاحبہ کی بات کر رہے ہیں، تو آپ تو حکومت ہے ان کی اپنی، یہ لکھیں نا امریکہ کے ساتھ بالکل اتنی ملاقاتیں ہیں مولانا صاحب کی اور ان سب کی، تو لکھیں امریکہ کو کہیں عافیہ صدیقی صاحبہ کا معاملہ، عمران خان تو چلے نہیں اٹھا رہا تھا، آپ اٹھیں، پتہ چل جائے گا۔ ان کی ماں، بوڑھی ماں، اپنی بیٹی کے انتظار میں سسکتے دنیا سے چلی گئی، جائے انسانی حقوق کے فورم کو اس کو کوئی انسانی حق یاد نہیں آیا۔ صرف یہ ہمدردی عمران خان کے لیے کیوں؟ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں صہیونی قوتوں پر بھی، اقوام متحدہ پر بھی، ان عالمی قوتوں پر بھی کہ جو پاکستان کے ایک آئین شکن مجرم کی اس طرح پشت پناہی کر رہی ہو۔ آج اسرائیل کے صہیونی ٹی وی چینلز کو کیوں تکلیف ہو گئی ہے، کیوں دل ملا رہے ہیں؟ ہم نے تو 12 سال پہلے کہہ دیا تھا، لوگ ہم سے ثبوت مانگتے تھے، ہم نے وقت کہا ثبوت وقت فراہم کرے گا۔ آج وقت نے وہ ثبوت فراہم کر دیا ہے۔ کہاں سے فنڈنگ ہوئی؟ اسرائیل سے ہوئی۔ کہاں سے فنڈنگ ہوئی؟ انڈیا سے ہوئی۔ کہاں سے فنڈنگ ہوئی؟ وہ تمام ریکارڈ اب قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ لہذا اسرائیل ہو، صہیونی قوت ہو، وہ عالمی ادارے جو انسانی حق پر دنیا کو بلیک میل کر رہی ہے، ان کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ چال نہیں چلے گی۔ یہ ایک مجرم جو دھاندلی کے ذریعے قوم پر مسلط ہوا تھا، اس کو پاکستان کی سیاست سے نکال پار کیا جائے گا اور پاکستان پر دوبارہ اس کو مسلط کرنے کی ہر کوشش ناکام بنائی جائے گی۔ ہم میدان میں ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا کارکن اور پوری قوم ایک زندہ قوم ہے اور اخلاقی طور پر اس حد تک مری ہوئی نہیں کہ اس قسم کے اپنی تہذیب کے باغیوں کو دوبارہ اپنے ملک پر اور اپنے سر پر مسلط کرنے کا موقع دے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ آپ نے سن لیا، یہ پورا ایک عمران خان صاحب کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تحریک انصاف کو بہت محتاط ہونا ہوگا، تحریک انصاف کو اس چیز کو دیکھنا ہوگا بڑے غور سے، اور عمران خان صاحب کی جو موومنٹ ہے اس پہ بھی دیکھنا ہوگا، اور عدالتوں میں واضح طور پر کہیں کہ یہ ساری چیزیں جو اس طرح کے بیانات ہیں، یہ جو دھمکیاں ہیں، جو سوشل میڈیا کمپین ہیں، ججز کے سامنے جا کے رکھیں اور انہیں کہیں کہ سیکیورٹی کے آپ ذمہ دار ہوں گے۔ خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ ہوا تو وہ ججز ذمہ دار ہوں گے جو عمران خان کو جس بھی فورم پر بلائیں گے، وہ ذمہ دار ہوں گے۔ تحریک انصاف کو فوری طور پہ یہ چیزیں سپریم کورٹ میں رکھنی چاہیے، ہائی کورٹ میں رکھنی چاہیے، اور عمران خان صاحب کو جو جہاں پہ بھی سیکیورٹی کا کوئی خطرہ ہے کہ سیکیورٹی وہاں پہ ٹھیک نہیں ہوگی، وہاں پہ ان کو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے جائیں، اور بہرحال یہ بڑے اہم دن ہیں اگلے 15-20 دن، کیونکہ فرسٹریشن اور ڈپریشن بڑھا ہوا ہے کہ ہر صورت میں ان کو سیاست سے باہر کرنا ہے، اور اگر سیاست سے باہر نہیں ہوتے تو کسی بھی حد تک جایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی ایک سینسٹیو ایک سچویشن ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا کرم کرے، رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔